آج بھی ایک بات ہم لوگ سنیں گے اسلامی غیرت کے بارے میں۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے سنن النسائی کی 2560/3 کے اندر، یہ روایت حسن سند کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک آدمی العاق لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دوسری قسم کے آدمی والمرأۃ المترجلۃ، وہ عورت جو مرد کا حلیہ بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت جو مرد کا حلیہ بنا کے رکھتی ہے، مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور تیسرا آدمی دیوس آدمی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، دونوں میں یہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور جنت میں نہ جانے کی وعید میں یہ شامل ہے۔ اور دوسرا کہا والمدمن علی الخمر، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، شراب کی عادی ہو گیا۔ اور تیسرا المنان بما اعطا، جو کچھ دیا کسی کو تو احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تم کو ایسا کر دیا، ویسے کر دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اس میں جو اہم نقطہ ہے الدیوس، بے غیرت آدمی، جس کے پاس اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دیوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں جو دیوس آیا ہے، اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تو دیوس کا نام ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حرام علیہ الجنہ، کیا اس پر جنت حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یروی فی حدیث النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی بات آئی ہے، نعم نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو جب دیوس کے بارے میں پوچھا گیا کہ دیوس کس کو کہتے ہیں، تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ المعروف ان الدیوس هو الذي يرضى الفاحشة في اہلہ، معروف بات یہ ہے کہ دیوس اس کو کہتے ہیں جو اپنے بیوی کے بارے میں راضی ہو جاتا ہے، فحش کام میں بھی، فحش کام کر رہی ہے لیکن وہ شوہر خوش ہے، راضی ہے۔ اور کہتے ہیں یرضی بأن تزنی، وہ زنا بھی کر رہی ہے لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ راضی ہے، غیرت نہیں ہے اس کو۔ اسلامی غیرت ہوتی ہے کہ کوئی چیز، خراب چیز دیکھیں سنیں تو اس کو گرم ہو جاتا ہے بندہ، یہ اسلامی غیرت ہے، یہ دین کے اندر ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے، کوئی برائی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کیا بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے کر کے وہ ٹھنڈا ہے، کچھ بھی احساس نہیں ہے، وہ آدمی بغیرت ہے۔ اور بغیرتی کے بارے میں اسلام میں اس کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام میں غیرت ہونی چاہیے آدمی کو۔ تو کہتے ہیں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فحش کام کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، شر کرے، فساد بگاڑ ہو اس کی بیوی کے اندر، لیکن پھر بھی وہ راضی ہے اور اسی حالت پر برقرار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ خود اس کی طرف بلاتا ہے اپنی بیوی کو، فحش کام کی طرف بلاتا ہے، اور فلوس یعنی اس سے روپیہ بھی کھاتا ہے، لیتا ہے۔ تو اتنا خطرناک دیوس ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عافیت ہم ایسی چیزوں سے مانگتے ہیں۔ تو اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو گانے کا سننا ہے یا بے پردگی ہے عورت کے اندر، بے پردگی ہے، گانے کا سننا ہے، اور اسی طریقے سے میوزک وغیرہ
ناچ گانے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو برقرار رکھا ہے، اس سے خوش ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تدعو الی الدیاست، یہ دیوسیت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، وسیلہ ہے دیوس بنانے کی طرف، ایک راستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گرچہ دیوسیت نہیں ہے لیکن وسیلۃ الی الشر، شر کا وسیلہ ہے، اور وسیلۃ الی الدیاست، اور دیوس بنانے کا وسیلہ ہے۔ اگر کسی کی بیوی کے اندر گانے سننے کی عادت ہو گئی ہے، ناچنے کی عادت ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے بے پردگی کی عادت ہو گئی ہے، اور پھر بھی وہ خاموش ہے، اس کے اندر کوئی گرمی نہیں ہے اور راضی اور خوش ہے، تو یہ آدمی دیوسیت کے سفر میں ہے، وسیلہ بن رہا ہے اس کے دیوس بن جانے کا۔ تو اسلامی غیرت ایک ہونی چاہیے، یہ اسلامی تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں گے الرحیق المختوم، تو ایک بات ملے گی۔ الرحیق المختوم کے اندر ابن ہشام، تاریخ ابن ہشام کے حوالے میں ذکر ہے کہ ایک عرب کی عورت، بنو قینقاع جو یہودیوں کا مارکیٹ تھا، بازار تھا مدینے کے قریب، ایک عورت گئی اپنا سامان بیچی اور ایک سونار کے پاس بیٹھی، ایک سونار، اور سونار یہودی تھا، بیٹھی تو اس یہودیوں نے اس کا چہرہ کھولنا چاہا، اس کا چہرہ کھولنا چاہا اس عورت کا، تو وہ عورت انکار کر دی۔ تو اس سونار نے کیا کیا، عورت کا جو نچلا کنارہ ہے کپڑے کا، اس کو پیچھے حصے میں باندھ دیا۔ جیسے عورت اٹھی تو بے پردہ ہو گئی، جیسے عورت اٹھی تو بے پردہ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ چیخنے لگی تو یہودی لوگ ہنسنے لگے، کہا ماں کر کے ہنسنے لگے، تو وہ عورت چیخ پکار کرنے لگی، مسلمانوں کو بلانے لگی، تو ایک مسلمان نے اس یہودی پر حملہ کیا اور مار ڈالا۔ دیکھیے غیرت، دیکھیے کتنا ہے، اس یہودی پر حملہ کیا، اس کی بیوی تو نہیں ہے لیکن مسلمان عورت ہے، اس پر حملہ کیا اور مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس آدمی کو بھی مار ڈالا، تو عورت کے، اس آدمی کے، اس جو مر گیا مسلمان، اس کے لوگ آئے اور یہودیوں کے خلاف جو ہے اس طریقے سے بات اٹھائے، اور یہودی بھی سامنے آ گئے، تو بہت خطرناک جھڑپ ہوئی۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا جو پیمانہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر کے بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ، پورا قبیلے کو گھیراؤ کیا۔ اب سوچئے کہ غیرت، اسلامی غیرت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ پورے قبیلے کو 15 دن تک گھیراؤ کیا اور ان لوگوں کو مجبور کیا، تو وہ لوگ ہتھیار ڈال دیے کہ ہم لوگ لڑ نہیں پائیں گے، لڑیں گے نہیں، سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو باندھ کر کے لایا، تو اس وقت کا جو منافق آدمی تھا عبداللہ بن ابی، تو کہا کہ میں نے ان لوگوں کو تیار کیا ہے، ہمارا ان سے اچھا تعلق ہے، اس سے معاہدہ ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس منافق نے کیا کیا، بہت بدتمیزی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب الرحیق المختوم پوری تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا، عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور نہیں چھوڑنے لگا، کہا کہ جب تک آپ ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا، ایک شرط پر کہ اب ان لوگوں کو بنو قینقاع مدینے کے قبیلے میں نہیں رہنا ہے، یہاں سے باہر نکلو۔ وہاں سے مدینے سے نکال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ لوگ ملک شام کی طرف چلے گئے اور پتہ چلا کہ کچھ عرصے کے بعد اکثر لوگ مر گئے تھے۔ یہ غیرت کی مثال ہے۔ اب سوچئے کہ ایک عورت کے بارے میں اتنا بڑا مسئلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو گھیر لیا، اور مسلمانوں کی غیرت اسلام میں اس طرح ہوتی ہے کہ مسلمان کی عورت کی عزت نیلام ہو، یہ مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں برداشت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تاریخ میں یہ بات آتی ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم،
اس کے 12ویں جلد کی صفحہ نمبر 402 کے اندر یہ واقعہ تذکرہ ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن موسیٰ القاضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 280 پر 6 ہجری کی بات ہے، یعنی تیسری صدی ہجری، رئی ایک مقام ہے، وہاں کے علماء رازی کہے جاتے ہیں، علم کا مرکز تھا، بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ رئی میں موسیٰ بن اسحاق قاضی تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عورت کا مقدمہ آیا۔ عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر کے اوپر میرا جو مہر ہے 500 دینار، وہ بقایا ہے، نہیں دے رہا ہے، دیا نہیں ہے، اور مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دے دیا ہے، تو گواہی طلب کی گئی، تو گواہ بھی لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تو قاضی نے حکم دیا کہ جو آدمی گواہی دے رہا ہے وہ اس عورت کا چہرہ دیکھے، تبھی تو کنفرم ہوگا کہ وہی عورت ہے کہ نہیں ہے، چہرہ دیکھے۔ تو آدمی کھڑا ہوا، گواہ آدمی کھڑا ہوا اور گیا اور کہا کہ چہرہ کھولو۔ اس کا شوہر کھڑا ہو گیا، کہا کہ رکو، کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ قاضی کا حکم ہے۔ تو کہا کہ میں قاضی کے سامنے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہاں میرے اوپر اس کا بقایا ہے 500 دینار ہے۔ پہلے انکار کر رہا تھا۔ غیرت دیکھیے، غیرت، 500 دینار معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے اوپر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اوپر ہے، میں دے دوں گا، لیکن چہرہ نہیں کھولنا۔ تو اس عورت نے جب دیکھا کہ میرے شوہر میرے بارے میں اتنا غیرت مند ہے، تو کہا قاضی صاحب آپ گواہ رہیے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو قاضی صاحب نے لکھوایا کہ لکھو اس بات کو لکھو، ھذا فی مکارم الاخلاق، یہ بہت بلند اخلاق کی بات ہے اس عورت کے بارے میں۔ اب سوچئے کہ یہ غیرت تھی ایک شوہر کے اندر، اور ایک اسلامی معاشرے کے اندر یہ غیرت ہوتی ہے۔ اسلام کی باتیں دیکھ کر کے، سن کر کے، ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھ کر کے، اس زمانے کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسے واقعات آ رہے ہیں نیوز میں وغیرہ میں، جیسے بہار کا مسئلہ میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کھینچا، لیکن خود سے جو راضی ہو کر کے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو بے پردہ ڈانس وانس کراتے ہیں، گانا اور یہ کراتے ہیں، گانے گونے کی دنیا میں لے جاتے ہیں اور بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ کوئی زبردستی کھینچ دیا وہ تو خطرناک بات ہی ہے، لیکن کوئی راضی ہو کر کے اپنی بیوی کو بے پردہ گھما رہا ہے، اپنی بچی کو بے پردہ گھما رہا ہے، اس سے تو خطرناک بات یہ ہے، اس سے تو خطرناک بات یہ ہے۔ اسی وجہ سے بچپن ہی سے ہماری بچیوں کو بہترین تعلیم دینا چاہیے، اسلام کی غیرت اس کے اندر ہو، اسلام کی غیرت اس کے اندر ہو، اور جب تک اسلام کو سب سے صحیح سچا دین مان کر کے اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ کتنوں غلط سلط کر کے گزر جائے معاشرہ، گھر کے افراد وغیرہ، تو پھر بندے کو کوئی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات جس کے اندر ہو، صحیح اسلامی تعلیمات، اس کے اندر غیرت آتی ہے اور پھر ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے، جذبہ جاگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس بارے میں ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں اس بات کا دیکھے، غریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیسے رکھا ہے، تبھی ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور امت مسلمہ کو اس بات کی توفیق دے کہ ایمانی غیرت ہو، اور ہماری بہن بیٹیوں اور ہماری آئندہ نسلیں آنے والی ہیں ان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔